السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میری آپ سے ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ میڈیا چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو سارے نوٹیفیکیشنز ملیں، اور اگر اچھا لگے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، یہی میری کامیابی۔ گزشتہ 3-4 دن سے بہت ہی اہم ایک واقعہ ہوا ہے، ایک ایونٹ ہوا ہے، ایک معاہدہ ہوا ہے، جس میں پوری دنیا خصوصاً اسلامی ممالک بھی اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں، عرب دنیا بھی اس پہ ڈسکس کر رہی ہے، مختلف ممالک اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ وہ ہے سعودی، پاک اور ترکیہ کا دفاعی معاہدہ۔ یہ ایک تاریخی معاہدہ ہوا ہے جس سے عالم اسلام ایک خوشی کی لہر شروع ہو گئی ہے، اور ان میں ایک لحاظ ایک اطمینان ہو گیا ہے کہ ہم جو مسلمان ممالک تھے، کبھی کسی مسلم ملک پہ حملہ ہوتا تھا تو وہ تتر بتر تھے، ہماری مسلم کمیونٹی 1.5 سے 2 ارب مسلمان ہیں، لیکن وہ مسلمان باقی ممالک جو ہے صرف مذمتی قرارداد پاس کر لیتے تھے، اس طرح سے آگے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ آپ مثال اٹھا کے دیکھیں، شام کا، عراق کا، افغانستان کا اور لیبیا کا، کئی اور ممالک کے، فلسطین کا آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال۔ ہم نے مسلمان ممالک نے ان کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، صرف مذمتی قراردادیں پاس کی، اور اس قراردادوں کی وجہ سے ہم اپنے آپ کا اپنا سر بچا رہے تھے۔ لیکن یہ ایک تاریخی معاہدہ جب سعودی عرب اور پہلے پاکستان کا ہوا، دفاعی معاہدہ ہوا، اس کے بعد پھر ترکیہ اس میں شامل ہو گیا، تو اس کا مین مقصد یہ ہے کہ اگر کسی بھی ایک ملک پہ حملہ ہوگا تو وہ تینوں ملکوں پہ تصور کیا جائے گا، یعنی پھر یہ یونائٹ ہو گئے ہیں تینوں ممالک، اور اس میں ترکی کے وزیر خارجہ کے مطابق دوسرے ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں، جس میں زیادہ تر امکان مصر کا ہے، کیونکہ مصر بھی سفارتی کوششوں میں، امن کی کوششوں میں ان کا پارٹنر رہا ہے۔ اگر مصر اس میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ مزید ایکٹیو معاہدہ ہو جائے گا، اور یہ مزید اس میں طاقت آ جائے گی، اور بقول ترکیہ کے وزیر خارجہ کے اس میں آگے چل کے ایران بھی شامل ہو سکتا ہے، اور اس میں دوسرے ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور ایک لحاظ سے بقول ترکیہ کے وزیر خارجہ کے یہ ایک قسم کا مسلم ممالک کا نیٹو کا ادارہ ہو سکتا ہے۔ تو اس یونٹی کی وجہ سے اب دشمن بھی کسی مسلمان ملک پہ یا ان تینوں ملکوں پہ حملہ کرنے کے لیے ذرا سوچے گا۔ اس سے زیادہ نقصان اسرائیل اور انڈیا کو ہو رہا ہے۔ اسرائیل نے پہلے تو یہ سمجھا ہوا تھا کہ بس اگر میرا دل چاہے گا کسی بھی مسلم ملک پہ میں اٹیک کر دوں گا، لیکن اگر سعودی پہ خدا نخواستہ اس نے کچھ کیا تو اس کے ٹوٹے چبائے جائیں گے اس کو، اور اس کے ساتھ ہی انڈیا جو کبھی ایک ملک سمجھتا تھا پاکستان کو، اگر میں اس پہ حملہ کروں گا تو میں یہ بھی کر دوں گا، حالانکہ اس نے گزشتہ مئی میں جو لاسٹ ایئر اپنی انہوں نے کی جو کارکردگی ہے وہ دیکھ لی، اور پوری مسلم دنیا نے محسوس کیا کہ پاکستان کی جو سورس فوج ہے، افواج ہے، وہ ناقابل تسخیر ہے انشاءاللہ، اور اس نے جس طرح بھارت کو شکست دی ہے تو پاکستان کا بھی اپنا ایک مقام۔ تو اس لحاظ سے یہ ساری باتیں ایک اسلامی ممالک کے لیے بڑی خوشی کی ایک لہر اٹھ گئی ہے، اور ہو سکتا ہے آگے چل کے کویت، قطر، وہ بھی اگر اس میں شامل ہو جاتے ہیں، دوسرے ممالک بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو دنیا کو مسلم ملکوں پہ حملہ کرتے ہوئے پہلے سوچنا پڑے، کیونکہ ورنہ جو بھی ملک آتا تھا مسلم ممالک کے پیچھے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا تھا، ان کے ایک شکست دینے کے لیے، اس پہ حملہ کرنے کے لیے وہ اس کو تن تنہا سمجھتا تھا۔ لیکن دوسرے ممالک بھی، مسلم ممالک اپنا آپ کو بچانے کے لیے صرف مذمتی قرارداد پاس کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ معاہدہ کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ معاہدہ ایران کے خلاف، جو ایک نامناسب سی بات ہے، اور ایران بھی ابھی تک اس معاہدے کے لیے محتاط رد عمل دے رہا ہے، لیکن یہ اس کے کنڈیم نہیں کر۔ اس خطے میں یہ معاہدہ اگر کامیاب ہوتا ہے تو ایران کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوگا، کیونکہ ایران کی سرحدیں مشرق وسطیٰ سے مڈل ایسٹ کے ساتھ پاکستان سے بھی ملتی ہیں، ترکیہ سے بھی ان کے پڑوسی والے تعلقات ہیں، اور یہ ساری چیزیں مسلم ممالک کے لیے ہیں۔ مسلم ممالک اگر ایک ہو جاتے ہیں اس طرح کے معاہدوں سے، اگر دفاعی معاہدہ یہ آگے بڑھتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی، اور حملہ کرنے سے پہلے کئی دفعہ وہ لوگ سوچیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، کاغذی طور پر تو ابھی یہ کام ہو چکا ہے، اب اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا،
اور خدا نہ خواستہ اگر ان تینوں ممالک میں سے کسی ایک پہ بھی حملہ ہوا تو ان کے دوسرے جو ممالک ہیں، دو پارٹنر ان کے جو دوسرے ہیں، وہ ان کے دانت کھٹے کر دیں گے، کیونکہ پاکستان کی فوج کی ایک اپنی اہمیت، اس کے پاس جوہری پاور، جوہری طاقت ہے پاکستان۔ سعودی عرب کے پاس تیل ہے اور بڑی مقدس وہاں مقامات، حرمین شریفین ہیں کہ وہ رکھوالے ہیں، اور اس سے ساتھ ساتھ پھر ترکیہ، اس کی بھی فوج کی ایک اپنی اہمیت ہے، اس کا سرحدی جو ان کی طاقت ہے وہ بھی ایک اپنی اہمیت رکھتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے جب مصر یا دوسرے ممالک اس میں شامل ہو جائیں گے اور مسلم ممالک ایک ہو جائیں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہوگی جو مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آزاد ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معاہدہ مسلمانوں کی قسمت چینج کرے گا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور کوئی بھی دشمن ملک میلی آنکھ کر کے مسلمانوں کو نہیں دیکھے گا۔